بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمعے کے دن یہ ایک تسبیح ضرور پڑھ لینا، نیا گھر، گاڑی، بے شمار دولت ملے گی، سخت ترین ہر مشکل ختم ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہتر دن جس میں سورج نکلا جمعے کا دن ہے۔ اسی دن آدم پیدا کیے گئے، اسی دن وہ جنت میں داخل کیے گئے، اسی دن وہ جنت سے زمین پر اتارے گئے۔ اس دن میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ جسے مسلم بندہ نماز کی حالت میں پائے اور اللہ سے اس میں کچھ طلب کرے تو اللہ اسے ضرور عطا فرمائے گا۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے جمعۃ المبارک کے دن کا ایک بہت ہی خاص، بہت ہی مجروب وظیفہ لے کر آئے ہیں، اور یہ وظیفہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جن کو اس وظیفے کی سخت ضرورت تھی، اور اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کے ہر کام میں اللہ پاک کی مدد شامل ہو جائے، کوئی مشکل ہے وہ دور ہو جائے، اس کے ساتھ ساتھ اگر غربت کی پریشانی ہے وہ بھی دور ہو جائے، گھر کی پریشانی ہے وہ بھی دور ہو جائے، اگر آپ کے پاس گاڑی نہیں ہے تو اللہ کے کرم سے اللہ پاک گاڑی عطا فرمائیں گے۔ تو محترم ناظرین، یہ تمام جو دنیاوی معاملات ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو مشکلات ہیں وہ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ پاک نے چاہا تو دور ہو جائیں گی۔ بس آپ نے پورے یقین کے ساتھ یہ وظیفہ کرنا ہے۔ محترم ناظرین، وظیفہ بتانے سے پہلے میں آپ سے درخواست کروں گا کہ جو بھی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر ثواب کی نیت سے ان تمام دوسرے لوگوں تک پہنچا دیں جو ویڈیو نہیں دیکھ رہے، تاکہ سب لوگوں کا بھلا ہو سکے، کیونکہ اگر آپ کے شیئر کرنے سے کسی نے اس پر عمل کر لیا تو انشاءاللہ تعالی اس کا جو ثواب ہے وہ اللہ پاک آپ کو بھی عطا فرمائیں گے اور ہمیں بھی عطا فرمائیں گے۔ محترم ناظرین، یہ وظیفہ آپ نے جمعۃ المبارک کے دن کسی بھی نماز کے بعد کرنا ہے۔ تو محترم ناظرین، اب وظیفے کا طریقہ کار جان لیجیے۔ آپ نے کرنا کچھ اس طرح سے ہے کہ جمعۃ المبارک کے دن کسی بھی نماز کے بعد، چاہے فجر کی ہو، چاہے ظہر کی ہو، چاہے عصر کی ہو، یعنی کہ کسی بھی نماز کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے، لیکن عصر کا وقت زیادہ بہتر ہے کیونکہ عصر کا وقت قبولیت کا ہوتا ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتی ہیں کہ آپ نے فرمایا، جمعے کا دن 12 پہر گھڑیوں پر مشتمل ہے، ان میں سے ایک لمحہ ایسا ہے جس میں کوئی مسلمان اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے وہیں عطا فرما دیتے ہیں۔ تم اسے جمعے کے دن عصر کے بعد آخری لمحے میں تلاش کرو، اور آپ نے بس ایک ہی دن یہ عمل کرنا ہے۔ آپ نے کسی بھی نماز کے بعد باوضو ہو کر بیٹھ جانا ہے، کیونکہ جب آپ نے نماز ادا کرنی ہے تو آپ ویسے ہی باوضو ہوں گے، اس لیے آپ نماز کے بعد ہی عمل کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ نماز پڑھنے کے بعد آپ نے قبلہ رخ ہو کر بیٹھ جانا ہے اور آپ نے ایک وظیفے والا ماحول بنا لینا ہے، یعنی وظیفے والا ماحول سے مراد یہ ہے کہ آپ نے قبلہ رخ بیٹھ جانا ہے۔ وظیفہ آپ نے جب شروع کرنا ہے تو آپ نے اول آخر 3 بار درود ابراہیم پڑھ لینا ہے، اور درود ابراہیم وہ جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں آپ نے وہی والا پڑھنا ہے، اور میرے ساتھ مل کر ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، کیونکہ اس درود پاک کی برکت سے انشاءاللہ تعالی ہمارے تمام مسائل حل ہو جائیں گے، اور اسی درود پاک کی برکت سے ہی انشاءاللہ تعالی ہمارا دنیا اور آخرت دونوں میں فائدہ ہو جائے گا۔ تو محترم ناظرین، میرے ساتھ مل کر ایک مرتبہ ضرور درود پاک پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید،
اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم ناظرین، درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 100 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھ لینا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ترجمہ: پاک ہے اللہ تعالیٰ، تمام تعریفیں اللہ جل شانہ کے لیے ہیں، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیک کام کرنے کی قوت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے جو بلند اور عظمت والا ہے۔ محترم ناظرین، یہ تیسرا کلمہ، یہ جو ابھی میں نے پڑھا ہے، ترجمے کے ساتھ یہ آپ نے وظیفے میں ترجمے کے بغیر 100 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ آپ نے ترجمہ نہیں پڑھنا، اور پھر اس کے بعد آپ نے 21 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ اور اگر آپ کو آیت الکرسی نہیں آتی تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ آیت الکرسی کو کہیں سے دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو زبانی یاد نہیں تو آپ نیٹ سے ریسرچ کر کے موبائل سامنے رکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، جس طرح آپ کو سال لگے۔ تو 21 مرتبہ جب آپ آیت الکرسی پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے پھر سے 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے، جیسا کہ آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ تو بس آپ نے اتنا سا عمل کرنا ہے، تو انشاءاللہ تعالی اس کے بعد آپ نے دعا مانگنی ہے اللہ پاک کے حضور گر گرا کر عاجزی کے ساتھ، کیونکہ اللہ تعالیٰ عاجزی کو پسند فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ مایوسی کو پسند نہیں کرتے، تو اس لیے آپ نے عاجزی کے ساتھ دعا مانگنی ہے۔ بے شک ہم بہت ہی گناہ گار ہیں، لیکن آپ نے مایوس نہیں ہونا، کیونکہ اللہ پاک کو مایوسی پسند نہیں ہے۔ اپنے گناہوں کو دیکھ کر آپ نے مایوس نہیں ہونا، اور آپ نے اللہ پاک کے حضور اللہ کی رحمت طلب کرنی ہے، اللہ سے برکت اور رحمت مانگنی ہے۔ تو انشاءاللہ اس عمل کے کرنے کے بعد آپ جو بھی دعا مانگیں گے، کسی بھی مقصد کے لیے آپ اپنی دعا مانگیں گے تو وہ انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی، کیونکہ اللہ پاک کے حضور کوئی بھی واپسی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ اللہ پاک سارے جہاں کا مالک و خالق ہے، آسمان و زمین میں اسی کی حکومت قائم ہے، اس کی مرضی کے بنا ایک معمولی سا پتا بھی حرکت نہیں کرتا۔ اللہ وہی ہے جو مصیبت میں فریاد کرنے والوں کی فریاد کو سنتا ہے۔ اللہ قرآن میں خود فرماتا ہے کہ کون ہے جو پریشان حال کی پکار کو سنتا ہے اور پریشانیوں کو دور کرتا ہے؟ بلا شبہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ بارگاہ الہی میں کوئی دعا رد نہیں کی جاتی۔ اگر آداب دعا کی رعایت کر کے دربار خداوندی میں فریاد لگائی جائے، اللہ نے خود فرما دیا، میں دعا کرنے والوں کی دعا کو قبول کرتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارتے ہیں۔ البقرہ۔ دعا ہماری عبادت کا مغز ہوتا ہے، تو آپ نے جب بھی دعا مانگنی ہے تو آپ نے اس یقین کے ساتھ مانگنی ہے کہ میری جو دعا ہے وہ اللہ تعالیٰ سن رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے قبول فرمانی ہے اور لازمی قبول فرمانی ہے۔ جب آپ کے ذہن میں یہ خیال ہوگا کہ میری دعا کبھی بھی رد نہیں ہوگی تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ کبھی بھی رد نہیں ہوگی۔ تو محترم ناظرین، یہ عمل تھا جو میں نے آپ کو بتانا تھا، جو آپ نے جمعۃ المبارک کے دن کرنا ہے، اور یہ ایک ہی جمعے کو آپ نے کرنا ہے، اور آپ اس عمل کو ہر جائز مقصد کے لیے کر سکتے ہیں، اور آپ کو اس عمل کی بالکل عام اجازت ہے۔ آپ کو کسی سے اجازت لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دعا ہے کہ جو لوگ اس عمل کو کریں، اللہ پاک ان سب کی مشکلات کو دور فرمائے اور اللہ پاک ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ اس پر عمل کرنے کی توفیق